یہ بوتل 10 روپے کا ہے. اچھا بھائی اس بوتل میں کا پانی نکال کر اگر میں دودھ بھر دوں تو یہ بوتل 50 روپے کا ہو جائے گا. اگر اس کا دودھ نکال کر اگر میں شہد بھروں یہ 200 کا ہو جائے گا. اگر میں شہد نکال کر چاندی بھروں یہ 10,000 کا بوتل ہو جائے گا, 20,000 کا بوتل ہو جائے گا. اگر یہ چاندی نکال کر سونا بھروں تو 10, 15, 20 لاکھ کا یہ جو ہے بوتل ہو جائے گا. اگر وہ سونا نکال کے میں ڈائمنڈ بھروں تو 50 کروڑ 60, 70 کروڑ کا یہ بوتل ہو جائے گا. لیکن ہے بوتل 10 روپے کا ہی ہے. اس کے اندر جو بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی. آپ یہ مان لو یہ بچہ ہے, اس بچے کو جو سکھاؤ گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. جو تعلیم دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. جو تربیت دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. جو سکھاؤ گے جو اس کے اندر بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. ہمارے سامنے ایک طرف دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہمارے بیوی اور بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے سامنے ہمارے کاروبار کے مقابلے میں اور ہمارے جو ہے جائیداد کے مقابلے میں, ہماری نوکری کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیاری چیز ہمارے گھر والے اور ہمارے بچے ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج جو ہے منتھ کا یعنی 5واں دن ہے, جنرلی سیلریز کے ملنے کا دن ہوا کرتا ہے. اوکے, اب میں آفس میں سے جو ہے آج شام میں سیلری لے لیا اور لینے کے بعد میں اپنے ٹیبل پر سیلری رکھ دیا تھا, وہ پرس میں رکھا تھا یا کچھ بھی رکھا تھا, اور میں ایسے ہی وہاں بھول کر گھر کو واپس لوٹ کر آ رہا تھا. اچانک بیچ راستے میں یاد آتا ہے کہ ارے آج تو میری سیلری لیا تھا اور وہیں پر میں ٹیبل پر رکھ کر جو ہے بھول کر آ گیا. تو اپنی گاڑی پلٹا لیتا ہے, چاہے وہ اپنی کار ہو یو ٹرن لیتا ہے, اگر بائک ہو یو ٹرن لیتا ہے, اور پھر دوبارہ اپنے آفس کی طرف اپنے جو ہے یعنی جہاں بھی وہ کام کرتا ہے اس طرف واپس نکل پڑتا ہے. ابھی یو ٹرن لے کے ایسا نکلا ہی تھا, گھر سے وائف کا کال آتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ سیڑھیوں کے نیچے اوپر سے نیچے گر گیا, سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے گر گیا, ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا. جیسے ہی فون آتا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھائی جو ہے ابھی سیلری لینے کے لیے وہ ایسے واپس آفس کو یا اپنے کارخانے کو دکان کو جا رہا تھا, جیسے ہی ان کے بیٹے کے یا بیٹی کے گرنے کی خبر سنتا ہے پھر وہاں سے یو ٹرن لے کے اپنے گھر کو چل کر جو ہے آتا ہے, اپنے گھر کو بھاگ کر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف سیلری ہے جو کہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے, ایک طرف بچہ ہے جو گر چکا ہے. تو آدمی سیلری کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, لیکن اپنے بچوں کے پاس بھاگتے بھاگتے آ جاتا ہے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جائیداد, ہمارے بچوں کے سامنے جائیداد کی کوئی حقیقت نہیں, ہمارے بچوں کے سامنے پراپرٹی کوئی حقیقت نہیں, ہمارے بچوں کے سامنے سیلری کوئی حقیقت نہیں. بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان ساری دنیا کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے. یہ اس قدر عظیم نعمت ہے, یہ اس قدر بڑی دولت ہے. لیکن اس دولت کے ساتھ ہم آج بہت ساری ناانصافیاں کر رہے ہیں. ہاں, کھلانے میں ہم پیچھے نہیں ہیں, پلانے میں ہم پیچھے نہیں ہیں. میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے سامنے جو ہے وہ ٹی ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ٹی ٹیبل پر ایک آئس کریم رکھا ہوا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, میرا بیٹا یا میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی چاکلیٹ مانگے میں اس کو نہ دوں اور میں خود کھا جاؤں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی آئس کریم مانگے اور اس کو نہ دوں میں خود کھا جاؤں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی بندہ ہر معاملے میں اپنے بچوں کو قربانی, اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہے. خود سستے کپڑے خریدتا ہے لیکن بچوں کو مہنگے کپڑے دلاتا ہے. خود جو ہے وہ چپل میں پھرتا ہے لیکن بچوں کو جوتے دلانا چاہتا ہے. خود جو ہے وہ یعنی صرف رمضان بقرعید میں ہی کپڑے لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو سال میں 2 3 بار بھی کپڑے دلا دیتا ہے. یعنی اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے. آپ جو ہے سردی کا موسم ہے, میرا بیٹا بھی وہاں سویا ہوا, میں بھی سویا ہوا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میری کمبل میرے بیٹے کو اڑاؤں, میری کمبل میری بچی کو اڑاؤں, وہ جو ہے مطلب سردی سے بچی رہے, وہ جو ہے ٹھنڈ سے بچی رہے. یہی آدمی کی سائیکالوجی کام کرتے رہتی ہے. دوست, یہ ہمارے بچے زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں,
اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، بشرطے کہ ہمیں انہیں ویسے بنانا پڑے گا۔ اگر ہم بنائیں گے تو یہ بچے ہمارے جیسے ہم سوچتے ویسے بننے والے ہیں، اگر نہیں بناؤ گے تو پھر یہ بچے ہمارے حساب سے بننے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے گالی خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے گانے خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے جھگڑا خود بخود سیکھنے والے ہیں، اگر چھوڑ دو گے یہ چوری خود بخود سیکھنے والے ہیں۔ ہر برا کام بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر کانٹے والا جھاڑ خود بخود آ جاتا ہے، اس کو بونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچا ہو، اسے سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ نمازی ہو، اس کو سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ ایماندار ہو، سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے خدمت گزار ہو، سکھانا پڑے گا۔ آپ کا بچہ آپ کا اطاعت گزار ہو، سکھانا پڑے گا۔ سکھائے بغیر کوئی بھی اچھی بات آ نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ ہمارے گھر کے زینت پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے کرٹنز یعنی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی اے سی بہت مہنگی ہوتی ہے، ہمارے گھر کا صوفہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا جو ہے فریج بہت مہنگا ہوتا ہے، ہر چیز ہماری مہنگی مہنگی گھر میں ہوا کرتی ہے۔ ہم اتنا مال اس گھر پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کر رہے ہیں؟ یا سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھا ہوگا نا، دنیا اس کو دیکھنے والی ہے۔ آپ کا بچہ اگر ڈائمنڈ بن جائے، دنیا اس کو جو ہے دیکھنے والی ہے۔ ساری دنیا جس کو دیکھتی اس پر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، جس کو کوئی نہیں دیکھتے ہم اس پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے وہ شوکیس میں ایسے چینی کے برتن ہیں جس پہ ہم پتہ نہیں سال میں ایک بار نکالتے ہیں بس، لیکن ہمارے چینی کا برتن کا سیٹ 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا سیٹ، وہ بس وہ آئینے کے بیچ میں رہتا ہے، آئینے کے پیچھے رہتا ہے، اس پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں پہ چونکہ آپ کا مستقبل بننے والے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد دعا دینے والے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، ان پر ہماری توجہ کپڑوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ کھانے پینے کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ کھلونے دلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا گھر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا بیڈ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھے جوتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ جو سکھائیں گے، آپ اس کو جو دیں گے، اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، اسی سے اس کی قدر بننے والی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بوٹل میرے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بوٹل 10 روپے کا ہے۔ اچھا بھائی، اس بوٹل میں کا پانی نکال کر اگر میں دودھ بھر دوں تو یہ بوٹل 50 روپے کا ہو جائے گا۔ اگر اس کا دودھ نکال کر اگر میں شہد بھروں یہ 200 کا ہو جائے گا۔ اگر میں شہد نکال کر چاندی بھروں یہ 10,000 کا بوٹل ہو جائے گا، 20,000 کا بوٹل ہو جائے گا۔ اگر یہ چاندی نکال کر سونا بھروں تو 10, 15, 20 لاکھ کا یہ جو ہے بوٹل ہو جائے گا۔ اگر وہ سونا نکال کے میں ڈائمنڈ بھروں تو 50 کروڑ 60, 70 کروڑ کا یہ بوٹل ہو جائے گا۔ لیکن ہے بوٹل 10 روپے کا ہی ہے۔ اس کے اندر جو بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی۔ آپ یہ مان لو یہ بچہ ہے، اس بچے کو جو سکھاؤ گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو تعلیم دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو تربیت دو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے، جو سکھاؤ گے، جو اس کے اندر بھرو گے اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے۔ اور یاد رکھا میرے دوست، یہ تھوڑی سمجھو یہ بوٹل یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بچے ہے، اور یہ اوپر جو ڈھکن ہے نا یہ اس کا دین ہے۔ اگر یہ دین رہے گا تو یہ سیف رہے گا، اگر اس کے ساتھ دین ہے تو یہ پورا سیف رہے گا۔ اگر دین اس سے نکل گیا تو اس بچے میں کیا کیا جائے گا پتہ نہیں، کیا کیا سیکھے گا پتہ نہیں، کیا کیا اس کے اندر گندگی جائے گی پتہ نہیں، اور پھر وہ اس کی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ تو دین بندے کو برائی اندر جانے سے روکتا ہے، دین بچے کے اندر برائی جانے سے سٹاپ کرتا ہے، دین بچے کے اندر بد اخلاقی جانے سے سٹاپ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ڈھکن کی طرح کام کرتا ہے، وہ ہر گندگی سے سیف رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے،
जो भी देखा सीख लेगा, वो अच्छा बुरा उसको ज्यादा तमीज नहीं करेगा। कौन सी बात अच्छी है कौन सी बात गंदी है तमीज नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके पास दीन नहीं है, कुछ भी अंदर दाखिल हो सकता है। अच्छा, ये बॉटल है, ये बॉटल के सब जब तक ढक्कन लगा हुआ है, ये बॉटल को हम उठा के रखते, काम आएगा काम आएगा काम आएगा, है ना, काम आएगा, उठा के रखते। जितने ढक्कन गुम गया, अब देखते ढक्कन मिलता क्या, शाम तक देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, ढक्कन नहीं मिला। अब ये बॉटल कहां जाता? डस्टबिन में जाने वाला है। क्यों? ढक्कन के बगैर ये बॉटल वेस्ट है, ढक्कन के बगैर बॉटल वेस्ट है। आपने अपने बच्चे को स्कूल का बॉटल दिलाया 500 रुपए का, लेकिन अगर 500 रुपए का बॉटल अगर ढक्कन अगर गुम गया तो फाइनली फिर वो जाएगा डस्टबिन में जाएगा, अगर से क्या आपने 500 रुपए खर्च किए उसके ऊपर। तो गोया ये बच्चे के साथ जब तक दीन है इसकी वैल्यू है, अल्लाह के पास भी वैल्यू है, हमारे पास भी वैल्यू है। जिस दिन हमारे बच्चे का दीन निकल गया, ये कचरे के कुंडे के काबिल बन गया, अल्लाह के पास इस बंदे की मच्छर के पर के बराबर भी हकीकत नहीं, अगरचे के डॉक्टर क्यों ना हो, अगरचे के लॉयर क्यों ना हो, अगरचे के जज क्यों ना हो, अगरचे के बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगरचे के दुनिया का कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, लेकिन अगर इसके साथ दीन नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। आज इन बच्चों के अंदर दीन अगर आगा समझो, आप जीत गए इंशाअल्लाह। अगर आप चले गए, आपके बच्चों के पास अखलाक नहीं, दीन नहीं, कुछ नहीं, तो याद रखना आपको याद करने वाले खत्म हो जाएंगे, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। एक दिन हम जाएंगे और यहां पर मुझे लिटाया जाएगा और कन्नात लगे हुए रहेंगे, लोग मेरे घर के सामने चेयरों पर बैठे हुए रहेंगे। उस मौके पर कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि नूरुद्दीन साहब क्या कारा बने भाई, नूरुद्दीन साहब क्या कारोबार था, नूरुद्दीन साहब क्या जो है उनके दुकान है, क्या उनके बिल्डिंग है, क्या उन कारोबार है, कोई याद नहीं रखना आपने, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे बच्चे जो आगे बढ़ बढ़ के मुझे नहला रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं इनकी माशाअल्लाह। मेरे बच्चे आगे बढ़ बढ़ कर मुझे जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, कितना प्यारा बच्चा माशाअल्लाह, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। कितना मेरा बेटा, अगर मेरा बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए और वो पढ़ाते हुए रोएगा जरूर, क्यों? उसको एक अटैचमेंट होता है, दर्द होता है, दुख होता है। अगर इमाम साहब पढ़ाएंगे तो 1 मिनट 2 मिनट में क्लोज, क्यों रोना आएगा? मैं मरूं तो इमाम साहब को रोना क्यों आएगा? मैं मरूं तो इमाम साहब नमाज में क्यों रोएंगे? नहीं रोएंगे और आएगा भी नहीं। लेकिन मेरा बेटा पढ़ाएगा तो रोएगा और जो है यानी दुख से वो नमाज पढ़ाएगा मेरे दोस्त। तो गोया यानी हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारी निशानी बनने वाले हैं, हमारे बच्चे हमारी संतान को आगे बढ़ाने वाले, हमारे बच्चे हमारे नाम को रोशन भी करने वाले हैं और हमारे नाम को बदनाम भी करने वाले मेरे दोस्त। तो लिहाजा कोशिश करें, हम एक तरफ प्रॉपर्टी एक तरफ बच्चे हैं, तो सिर्फ बोलने के लिए हमारे पे इमोशनल है, लेकिन रियली उसको हम बनाते नहीं बनाते उसको हमें सोचना है। सोच मैं गाड़ी पे जा रहा हूं मैं गाड़ी पे जा रहा हूं, मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है और गाड़ी मेरी 60-70 में चल रही है मिसाल के तौर पर, हाँ 60-50 वैसे इतना चलो, कोई बात ज्यादा तेज नहीं चलाना अपने को, हाँ 50-60 में जा रहा हूं, मेरा बेटा नीचे गिर गया, मेरा बेटा नीचे गिर गया, तो अब मैं गाड़ी लेके ऐसे चला जाऊंगा या गाड़ी को रोक के फिर दोबारा मेरे बेटे को लूंगा? आपका सेंस यही कहता है कि नहीं शेख, अब बच्चा गिर गया तो छोड़ के जा सकते, हो ही नहीं सकता, फिर गाड़ी रोकेगा, उतरेगा, अपने बच्चे को लेगा, फिर गाड़ी बैठा फिर आगे बढ़ेगा। बिना बच्चे को लिए हुए आगे आप नहीं बढ़ेंगे, हर हाल में अपने बच्चे को साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्त यहां तो चलता है, यहां हम अपने बच्चे को गिरने के बाद भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मरहला आने वाला है जिसमें हम पुल सिरात पर चलते रहेंगे और पुल सिरात पे चलते चलते अगर मेरा बेटा नीचे गिर जाए तो क्या उसको मैं वापस ला सकता हूं? कभी नहीं। क्या पुल सिरात से नीचे गिरने वाले बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकता हूं? कभी नहीं। तो गोया यहां हम लेकर जा सक रहे हैं लेकिन वहां लेकर नहीं जा सकते। अगर वहां साथ में लेकर जाना चाह रहे हैं, यहीं से अपने बच्चों को नेक बनाओ, साले बनाओ, अच्छे बनाओ, दुनिया सिखाओ जरूर, दुनिया सिखाने से मना नहीं, दुनिया जरूर सिखाओ, लेकिन साथ साथ में दीन का ढक्कन जरूर रखो। अगर ये ढक्कन है तो इसकी वैल्यू है, अगर ढक्कन नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं।